اور ڈر جاؤ خدا تو ڈر جاؤ، خدا دا خوف کر لو، معافی منگ لو۔ اتوں لاہور والے رسیداں چک کے اے نو، اتوں والے رسیداں چک کے لاہور نو، کراچی والے فیصلہ آباد نو، فیصلہ آباد والے یہ زکاتاں کٹھیاں ہو رہی ہیں، زکات دی توہین ہو رہی۔ تیری گلی محلے چ فقیر نہیں ہے، رب جنہیں زکات فرض کی انہیں دسیا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جس علاقے کا امیر ہے اسی علاقے کے غریب پہ لگائے۔ لیکن چونکہ یاری پالنی ہے نا، پھر اسلام آباد بھی پہنچ جاندے نے، ملتان بھی پہنچ جاندے نے، تے ملکوں باہر بھی۔ زکات نہیں نکالی مال سے، مال پلید، مال نجس، حرام۔ زکات نہیں نکالی مال سے، مال پلید، مال نجس، حرام۔ کتنے ہم سے روٹھیں گے زکاتیں دینے والے؟ میں الحمدللہ آپ کا بھائی وہ فقیر ہوں کہ ہمارے مدرسے کے لیے جب بھی کسی نے زکات دینے کی بات کی ہے تو میں نے اس کو کہا ہے کہ اس زکات پہ غریبوں کا حق ہے، مدرسے کے بچے بعد میں آتے۔ اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کے بارے کچھ مسائل ذکر کرنے ہیں۔ ماؤں بہنوں سے آپ سب سے خاص گزارش ہے کہ پورے دھیان کے ساتھ بیٹھیں، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے اور توجہ کرنے سے ہم سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات سن لیں کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک بنیادی ستون اور مرکزی رکن ہے اور یہ فرض عبادت ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ آپ تشہد میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میری مالی، بدنی، تمام تر عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ اکثر پڑھتے ہیں التحیات، التحیات نہیں ہے لفظ، لفظ التحیات، التحیات، تحیہ، التحیات۔ تو مال پہ جو عبادت ہے اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ 5 مرکزی چیزیں ہیں دین جن پہ کھڑا ہے، اور ان میں تیسرے نمبر پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اور عبادت میں اپنی مرضی، یہ بات نوٹ کر لیں، عبادت اپنی مرضی کا نام نہیں۔ ظہر کی نماز کا جب ٹائم ہی نہیں ہوا تو آپ پڑھ لیں، اپنی مرضی سے پڑھ لیں، جس مرضی قسم کے بندے کے پیچھے پڑھ لیں، ہو جائے گی۔ وضو کے بغیر پڑھ لیں، وضو کیا، جرابوں پہ مسح کر لیا، بعد میں یاد آیا کہ یہ جرابیں تو میں نے وضو کر کے نہیں پہنی تھیں، نماز آپ نے پڑھ لی، اگرچہ آپ نے 1 گھنٹے کی نماز پڑھی ہے، کنفرم طور پہ اس کے باوجود وہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔
اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ضروری تھیں وہ رہ گئیں. اسی طرح زکوٰۃ ہے. آپ کے پاؤں نہیں دھوئے تھے، آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی. اسی طرح زکوٰۃ میں بھی یہ نہیں کہ جس کو چاہا جب چاہا جیسے چاہا. یہ بات نوٹ کر لیں، خاص طور پہ جو ہمیں ویڈیو میں سنیں گے میرے بزنس مین ساتھی پورے پاکستان میں، وہ نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ اپنے من اور مرضی کے مطابق پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. یہ نفلی عبادت نہیں. نفلی عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات 12 بجے جی کیا پڑھ لو، گھر میں جی کیا پڑھ لو، اوپر والے کمرے میں جی کیا، نیچے والے کمرے میں جی کیا، کہیں رستے میں جاتے پارک میں کھڑے ہو کے جی کیا، ظہر سے پہلے پڑھ لو ظہر کے. لیکن نفلی عبادت میں بھی ایک پابندی ہے کہ عصر کے بعد نہیں کرنی. عصر کے جب فرض پڑھ لو تو نفلی عبادت بھی نہیں کرنی. فجر کی نماز پڑھ لو تو جب تک سورج نہ نکل آئے نفلی عبادت بھی نہیں کرنی. یہ 3 اوقات ہیں، ان میں قبر میں مردہ بھی نہیں اتارنا. یہ شریعت نے پابندیاں لگائیں. جب سورج نکل رہا ہو، سر پہ کھڑا ہو، غروب ہو رہا ہو، ان دورانیوں میں قبر میں مردہ اتارنا بھی سخت منع ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ فرض عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. نوٹ فرماؤ، جب یہ عبادت ہے تو کیا میرا جی نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ عبادت کروں؟ کرنا چاہیے نا. تو زکوٰۃ کب دے سکوں گا؟ جب میرا کاروبار ہوگا، جب میں کمائی کروں گا. تو جب میں کوشش ہی نہیں کروں گا، پوری زندگی مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی، تو ایک اعلیٰ قسم کی عبادت سے میں محروم رہ جاؤں گا. گویا شریعت بندے پہ زکوٰۃ فرض کر کے اسے کاروبار میں اضافہ کرنے کا کہہ رہی ہے. جس طرح کاروبار بڑھتا جائے گا زکوٰۃ زیادہ عبادت کا ثواب ہوتا ہے کہ تھوڑی عبادت کا زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ تو زیادہ عبادت کون کرے گا؟ جس کا بزنس. شریعت پابند کر رہی ہے اپنے ماننے والے کو کہ اپنا کاروبار کرو. 5 ہی تو چیزیں ہیں، ان میں سے لا الہ الا اللہ زندگی میں ایک بار کافی. رمضان کے روزے سال کے بعد ہیں. زکوٰۃ وہ بھی ہر بندے پہ نہیں، جو کوشش کر کے اپنے آپ پہ فرض کرے، محنت کرے، کاروبار کرے، اتنا پیسہ جمع کر لے. ساری زندگی زکوٰۃ لینا ہی یہ کوئی کام نہیں ہے. یہ دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اتنا مال دے کہ مجھ پہ بھی زکوٰۃ اللہ مجھے بھی اتنا مال دے کہ مجھ پہ بھی حج فرض ہو، اور جب میں اس فرض کو پہنچوں تو میرا رزق حلال ہو، میرا کاروبار وسیع ہو کہ میں آسانی کے ساتھ تیرے گھر جا کے اپنی جبین کو جھکاؤں اور من کی مرادیں پاؤں. خدایا مجھے اتنی وسعتیں عطا فرما کہ میں اپنے کاروبار کے اندر سے جو تو مجھے عطا کرے میں اس حج کے فریضے کی تکمیل کروں. اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تصور یہی رہا کہ میں نے مانگنا ہے، فلاں جگہ سے زکوٰۃ آ جانی ہے، وہ بندہ تو اپنی عبادت پوری کر رہا ہے. وہ تو اسلام کی دیکھیں کتنا بڑا اسلام ہے کہ ایک مسئلے کو ڈسکس کرنے لگ جائیں تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا اسلام 5 چیزوں پہ کھڑا ہے. ان 5 میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اور کبھی خیال ہی دل میں نہیں آیا کہ اللہ مجھ پہ بھی زکوٰۃ فرض کر دے. کبھی یہ تصور ہی نہیں آیا کہ میں بھی اس جو 5 چیزیں ہیں، یہ 5 کی 5 پہ جو بنیادیں ہیں اسلام کی 5، باقی سب فروع ہیں، شاخیں ہیں، پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، بنیادیں کتنی ہیں؟ تو میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میرا حج رہ گیا ہے، اپنے کاروبار سے میں حج کروں. میں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، تو کم از کم میں اتنا کماؤں کہ میرے کمائے پہ جب سال گزرے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو. یہ مسئلہ نوٹ کر لیں. زکوٰۃ فرض عبادت ہے. مال پہ، مویشیوں پہ، فصلوں پہ، خزانوں پہ، معدنیات پہ، شہد پہ، زیتون پہ یہ فرض ہے، اور الگ الگ اس کا نصاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، جس دن وہ کاروبار کا آغاز کرتا ہے اس میں وہ
1,00,000 روپے کی انویسٹ کرتا ہے اور ٹھیک 6 ماہ کے بعد اس میں 2 لاکھ اور ایڈ کر دیتا ہے، یہ جو نیا 2 لاکھ اس نے ایڈ کیا ہے اس کا آغاز 6 ماہ کے بعد سے ہوگا۔ اس 2 لاکھ پہ 1.5 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی پہلے کی نسبت سے۔ دوبارہ سمجھ لیں، میں نے 1 لاکھ سے کاروبار شروع کیا جنوری کو یا شعبان کو، شعبان کی 25 تاریخ کو میں نے کاروبار شروع کیا، تو اگلے سال کی 24 شعبان کو کیا ہو جائے گا؟ اب اس 1 لاکھ سمیت جتنا منافع میرے پاس موجود ہے، جتنا منافع میرے پاس موجود ہے، بات سمجھ آ رہی؟ 25 شعبان کو میں نے کاروبار شروع کیا 1 لاکھ روپے سے، اگلے سال سن 2025 میں، یہ 24 ہے نا، سن 2025 میں 24 شعبان کو کاروبار شروع کیے، کتنا وقت گزر گیا؟ سال۔ اب جب یہ سال گزرا تو 1 لاکھ سے میں نے کمائی کی، اس میں سے کچھ پیسے میں نے کھا لیے، خرچے کر لیے، اور باقی جو منافع میرے پاس تھا وہ ملکیت تامہ تھی۔ ملکیت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سر پہ قرض نہیں ہے۔ اگر اس 1 لاکھ سے آپ نے اتنا منافع رکھ لیا ہے، پورا سال گزرنے کے بعد، خرچے پورے کرنے کے بعد، بچوں کی فیسیں بھی نہیں دینی، سب کچھ دے لیا، کلیئر ہے، بل بھی بجلی کے کلیئر ہے، خرچے بھی سارے نکل گئے۔ اب جو آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس پیسے سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، کتنی؟ تو آپ پہ پھر 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ جو پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو 40 حصوں میں بانٹیں گے تو 1 حصہ کس کا؟ زکوٰۃ کا آپ نکالیں گے، جسے ہم اپنی زبان میں 2.5% کے اعتبار سے بھی شمار کرتے ہیں، حقیقتاً یہ 40واں حصہ ہوتا ہے مال کا۔ لیکن جب آپ نے 25 شعبان کو کاروبار شروع کیا تو آپ نے شعبان کے بعد رمضان آیا، رمضان کے بعد شوال آیا، شوال کے بعد ذوالقعدہ آیا، ذوالحجہ آیا، محرم میں آپ نے 2 لاکھ روپیہ کاروبار کے اندر۔ اب یہ جو کاروبار میں 2 لاکھ روپیہ آپ نے ایڈ کیا نا، اس سے جو نفع آئے گا اس پہ آپ محرم میں زکوٰۃ دیں گے۔ کسی بھی بندے کا پورا کاروبار یا پوری کی پوری انویسٹ ایک ہی دن نہیں ہوتی، تو اگر وہ اپنے انویسٹ کرنے والے سرمایے کو یاد رکھے تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس پہ اللہ اپنے بندے سے سال میں کئی بار عمل کروا لیتا ہے۔ اور زکوٰۃ مال میں سے اللہ کو سب سے عزیز عبادت ہے۔ قربانی کا بکرا بعد میں، غریب کی شادی بعد میں، ساری چیزیں ثواب ہے۔ فقیر کو کھانا کھلانا بڑا ثواب کا کام، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلے فرض زکوٰۃ۔ فرض زکوٰۃ جب کاروبار آپ شروع کر لیں، 1 سال گزرنے کے بعد اس پیسے پہ جو آپ نے انویسٹ کیا تھا، مال تجارت پہ جو انویسٹ کیا تھا، جو مال تجارت پہ انویسٹ نہیں کیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ لو، ایک بندے کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، اس نے 5 کروڑ کا پلازا خریدا ہے، 5 کروڑ کا مال ڈالا ہے۔ پلازا مال تجارت نہیں ہے، پلازا مال تجارت، جو مال ڈالا ہے 5 کروڑ کا وہ کیا ہے؟ مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے، پلازے پہ زکوٰۃ۔ اگر یہ بندہ پلازے خریدتا ہے بیچنے کے لیے تو اب یہ پلازا مالے، اب پلازے پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک بندے کی 100 گاڑیاں ہیں، گاڑیاں بیچنے کے لیے نہیں لی اس نے، یہ انہیں رینٹ پہ چلاتا ہے، اب جو پیسہ آ رہا ہے اس پیسے پہ زکوٰۃ ہے۔ گاڑیاں مال تجارت، زکوٰۃ مال تجارت پہ ہے، زکوٰۃ پروڈکشن پہ ہے۔ جو چیز بیچنے کے لیے، مکان بناتا ہے بیچتا ہے، مکانوں پہ مکان بناتا ہے رہنے کے لیے، زکوٰۃ نہیں۔ زمین خریدتا ہے زراعت کے لیے، زمین پہ زکوٰۃ۔ جب فصل کاٹے گا
تو اس فصل کے اعتبار سے اس سے عشر یا نصف العشر لے لیا جائے گا۔ مال تجارت، جو چیز آپ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، اس پہ سال گزرنے کے بعد کیا ہے؟ جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، حضور نے فرمایا کوشش کرو کہ اس سے زیادہ کمائی کر لو، یہ نہ ہو کہ پیسہ لگا کے سال سستی کرو، زکوٰۃ آ کے اپنا حصہ وصول کر لے اور تمہارے مال میں۔ اسی لیے فرمایا کہ یتیم کے سونے کو یا اس کے سرمایے کو انویسٹ کر دو، یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ یتیم بڑا ہوگا تو پھر ہم کاروبار کروائیں گے، تو ہر سال زکوٰۃ اس کے پیسے سے آ کے لیتی رہے گی۔ گویا کہ زکوٰۃ فرض کر کے تاجر کی سستی کو دور کیا گیا ہے کہ پیسہ انویسٹ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، اس کاروبار کو بڑھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ اس سے وصول کرتی کرتی اسے بالکل ختم کر دے اور بعد میں اتنا پیسہ ہی نہ رہے کہ اس سے کاروبار کیا جا سکے۔ سونا 7.5 تولے یا 7.25 تولے، 2 رائے ہیں، موجود ہے، اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے سمجھ لیں کہ مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ اس وقت ہے جب ملکیت تامہ ہو، کلی مال اس بندے کا ہو، ٹوٹلی اختیار اس کا ہو، اجتماعی کاروبار، ملکیت تامہ ہو۔ 2 پائیوال ہیں، ملکیت تامہ نہیں ہے، مال مارکیٹ میں پڑا ہے، دکان میں پڑا ہے، لیکن سر پہ اتنا قرض ہے، ملکیت تامہ۔ پلاٹ خرید لیے ہیں، بک نہیں رہے، اگر بیچتا ہے تو خریدنے والا مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے 100 روپے کی چیز کو 25 روپے کی لیتا ہے، پروڈکشن اس کے پاس ہے لیکن ملکیت تامہ مکمل کنٹرول ہو پروڈکشن پہ، مال تجارت پہ، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ بکریوں پہ زکوٰۃ ہے، اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، بھیڑوں پہ زکوٰۃ ہے، گائیوں پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ نے پنڈوں تھاؤں میں مجھیں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی میرا ساتھی مجھے بتا سکتا ہے کہ کتنی بھینسوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، کتنی گائیوں پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ یہاں کتنے ظاہری طور پہ غریب نظر آنے والے، جب میں ان کو تعداد بتلاؤں گا تو ان کے ڈیروں پہ اتنی گائیاں کھڑی ہیں، اتنی بھینسیں کھڑی ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سالوں کا سال گزر گیا، دودھ پی رہے ہیں، بھینسیں بیچ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ زکوٰۃ کا مال سارے مال کے اندر اگر شامل رہے اس کو حرام کر دیتا ہے، اور یہ اتنا برکت والا مال ہوتا ہے، اس کو نکال دیا جائے تو سارے مال کو پاک نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے زکا یزکو النمو، یعنی زکوٰۃ وہ مال کہ جس مال سے اسے نکال لیا جائے تو باقی ماندہ کو بڑھا دے، یہ ہے لفظ زکوٰۃ کی تعریف۔ تزکا یا تزکا کے معنی پاک کرنے کے، زکا یزکو نمو، بڑھوتری، یعنی بعض دفعہ آپ یہ جو کسی مرض کے لیے لگواتے ہیں کپ، تو آپ کا تھوڑا سا خون تو نکل آتا ہے، لیکن وہ تھوڑے سے خون نکلنے کے ساتھ پورے جسم کا خون کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس کی 2 خوبیاں ہیں، بعض چیزوں کے ساتھ 2 تعلق ہوتے ہیں انسان کے۔ مثلا میرا آپ کے ساتھ اس وقت تعلق یہ ہے کہ میں آپ کو گفتگو سنا رہا ہوں اور میں اپنا تعلق نبھا رہا ہوں۔ اب آپ کا میرے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے کہ آپ میری گفتگو کو، میرا اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا میرے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ اللہ کافروں کا رب ہے، یعنی رب کا کافروں سے تعلق ہے رب ہونے کا، لیکن کافر اللہ کے بندے، کافروں کا اللہ کے ساتھ بندہ ہونے کا تعلق نہیں۔ ہمارے اللہ کے ساتھ کتنی قسم کے تعلق ہیں؟ 2۔ رب ہونے کے ناطے سے رب اپنا تعلق نبھاتا ہے، انہیں یہ سورج بھی مل جاتا ہے، پانی بھی مل جاتا ہے، زمین کی مراعات بھی مل جاتی ہیں، لیکن اس کا بندہ ہونے سے جو حقوق ہم کو قیامت کے دن ملنے وہ کافروں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کوئی ہمدردی نہ جتلائے قادیانیوں کے بارے، مرتدوں زندیقوں کے بارے کہ ان کو پورا حق ہے، یہ دنیا میں جی رہے ہیں، رب اپنا حق نبھا رہا ہے۔ اور ہمارے 2 تعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی 2 قسم کا تعلق ہے۔ اگر مال میں رکھ لی جائے تو بدبو، اوساخ الناس، میل کچیل، اگر نکال دی جائے پاک صاف، تزکا یا تزکا، زکا یزکو، نمو،
بڑھوتری غریب کے منہ پہ پہنچے تو عبادت کہلائے، مال میں پڑی رہے تو مال کو خبیث، گندا اور حرام کر دے۔ دو قسم کے تعلق ہیں، اور یہ بڑے کم رشتے ہیں شریعت کے اندر جس میں دو قسم کے تعلق دیکھے جاتے ہیں اور پھر ان کی نوعیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کی اہمیت پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ نہیں نکالی مال سے، مال پلید، مال نجس، حرام۔ 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ میں سے کتنے بنے بھائی؟ 2500، زیادہ تو نہیں بنتے؟ کتنے بنے؟ 2.5% کے اعتبار سے لاکھ روپے پہ کتنے بنے؟ 2500، 2500۔ اور 52.5 تولے چاندی، کتنا ریٹ ہے چاندی کا؟ 2550 کو 52.5 سے ضرب دو، اتنے پیسے یہ تقریباً آپ کے بن جائیں گے کوئی 2-2.5 لاکھ کے قریب میرے خیال میں۔ اتنے پیسے سارے خرچے نکال کے، سارے گھر کی ضرورتیں نکل گئی، سال گزر گیا، کاروبار کا حساب لگایا، مال اس میں شامل کرنا ہے جو مال تجارت ہے، جو مال تجارت نہیں، دکان مال تجارت نہیں، موٹر سائیکل مال تجارت نہیں، جو سامان بیچنے کے لیے چیزیں ہیں، پھٹے ہیں، شیشہ ہے، اے سی ہے، یہ مال تجارت۔ جو پروڈکشن ہے اس کو شامل کیا، منافع کو شامل کیا، اور اس پیسے سے 52.5 تولے چاندی اس نے خریدی، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب اس کے پاس پیسے تھے۔ تو اس 2.5 لاکھ میں سے 2500 3 بار کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 7500 سال کے بعد، اور ساتھ ضمانت ہے کہ 2.5 لاکھ، اے رب کے بندے اگلے سال 2.5 لاکھ نہیں رہنا، اس کو میں نے کروڑوں سے ضرب دینی ہے، میں رب ہوں، میری ضربیں دنیا کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے پیارے حاجی صاحبان، مجھے سوشل میڈیا پہ سننے والوں، زکوٰۃ کے ساتھ خواہشیں پوری نہ کرو، یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آئی ہے۔ پنکھا ضرورت ہے، اے سی خواہش ہے، دال روٹی ضرورت ہے، بکرا خواہش ہے، تن ڈھانپنا ضرورت ہے، برانڈ کا کپڑا خواہش ہے، 2 لقمے منہ میں اتارنا ضرورت ہے، برگر پیزا، موٹر سائیکل کسی جاب کے لیے ضروری ہے، اے سی والی گاڑی خواہش ہے، شادی بیاہ پہ 10 بندے آئیں، بہن بیٹی کا ناک بچانے کے لیے انہیں روٹی کھلانا ایک ضرورت بن گئی ہے، 500 بندہ خواہش ہے۔ مرنا یہ ہے کہ 90% ہمارا اہل حدیث بزنس مین زکوٰۃ کو خواہش پہ لگا رہا ہے۔ چھت مسجد کی ضرورت ہے، سیلنگ مسجد کی خواہش ہے، صف مسجد کی ضرورت ہے، مہنگا قلین مسجد کی خواہشوں پہ لگ رہی ہے زکوٰۃ۔ 40 لاکھ روپے محرابوں پہ لگ رہے ہیں، خواہش ہے۔ 500 بچے کا بندے کا بھگتاؤ کیا ہے، انا عارف، میں جانتا ہوں اس بندے کو، زکوٰۃ کے پیسے سے۔ میں نے کہا اگر تو اسے جائز سمجھتا ہے تو یہاں کھڑا ہو کے اعلان کر، حضرات نک نہیں سی رہندا، اے 500 بندے نو زکوٰۃ دے پیسے روٹی کھوا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سارا مجمع لتر مارے گا۔ ان کے سامنے تو راز لیک نہیں ہوا تو اللہ بھی پردے ڈال دیں گے، ایویں کجیاں چ گڑ نہ پنو، اے چل رہا ہے۔ فرض پورے کرنے کی گنجائش نہیں، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے بزنس مین اپنے ملازموں کو عمرے کروا رہے۔ عجب تماشا بنایا، زکوٰۃ فرض عبادت، منمانی مرضی، بدعت، بے دینی، الہاد، زندقہ، اسلام سے نکلنے والی بات ہے۔ آپ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ظہر کی 5 رکعتیں پڑھے، آپ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ زوال سے پہلے ظہر پڑھے، عبادت ہی ہے، بغیر وضو کے پڑھ کے دکھائے ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک بندے کے پاس 39 بکریاں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جب 40 بکریاں ہوں گی تو 1 بکری، اور 120 تک 1 بکری ہے، 120 تک
ہوتا کیا تھا 40 آمردیاں 40 عظیم دیاں دو میں چرا رہے ہیں 40 تے 40 کنیاں اب 40 پہ بھی ایک 60 پہ بھی ایک 70 پہ بھی 80 پہ بھی 90 پہ بھی 100 پہ بھی 110 پہ بھی جو ہی 120 ہوئی تو کتنی بکریاں ہو گئی 40 نہیں 2 ہو گئی 3 نہیں اگر میرے پاس 40 ہی تو مجھ پہ زکوٰۃ فرض تھی عامر کے پاس 40 تھی تو عامر کی 40 پہ ایک زکوٰۃ لینے والا آتا دونوں جنے بکریاں کٹھیاں کر لیندے دونوں بکریاں اب وہ گنتا تو وہ کتنی نکلتی 80 پہ کتنی ہے وہ ایک بکری لے جاتا بعد میں اس کی قیمت پا کے آدھی ڈال لیتے ایک بکری بچا لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے پابندی لگائی کہ زکوٰۃ کے ڈر سے 2 بکریاں دینے والے اکٹھی کر کے اگر ایک دیتے ہیں وہ ایک بکری بچا رہے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں شریعت اس قسم کی اس کے اندر آمیزش کی اجازت نہیں دیتی اور تو 500 بندوں کو زکوٰۃ کا ولیمہ کھلا کے پھر غیرت اور ایمان سے جیتا پھرے اور پھر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو تجھ سے بڑا بھی میرے خیال میں بے حس کوئی نہیں میں سوال و جواب کی نشست کرتا ہوں اور میرے پاس زکوٰۃ کے معاملے میں سب سے زیادہ جو سوال و جواب آتے ہیں کہ ہمارا ایک عزیز ہے اس کا عمرے پہ جانے کو جی چاہتا ہے زکوٰۃ پہ بھیج دیں تیرے باپ کا راج ہے یہ عبادت ہے اللہ نے تیرے ہاتھ سے کروانے کا مطلب یہ ہے کہ تو جیسے چاہے کرے رب نے بتایا کس کو دینی ہے نام لیا ہے نصاب ہے کتابیں لائبریریاں بھری پڑی ہیں 5 تو چیزیں ہیں اسلام کی بیس اور بنیاد ان میں ایک زکوٰۃ ہے اور رب تیرے سر پہ چھوڑ دے گا کہ جس طرح تو چاہے کرتا پھرے زکوٰۃ خواہشوں پہ لگ رہی ہے زکوٰۃ بولے نمبر 2 زکوٰۃ یاریاں پالنے پہ لگ رہی ہے یاریاں پالنے پہ فلاں مدرسے کے ساتھ یاری ہے اس کو زیادہ دینی ہے فلاں کے ساتھ کم لائنیں لگوائی ہوئی ہیں او سوتر منڈی کے بزنس مینوں میرے شیخ برادران پچھلے دنوں مجھے میرے ساتھی کہہ رہے تھے ساڑھے چنگا دوالے ہوئے ہو اور میں نے کہا سمجھ نہیں آتی مسئلوں کی کہنے لگا ساری زندگی یہی کرتے رہے ہیں لیکن اب آپ نے بتایا کہ گنجائش نہیں نکلتی میں نے کہا قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں کہ زکوٰۃ خواہش پہ لگے زکوٰۃ سے یاری پالی جائے زکوٰۃ سے یاری نہیں اگر میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں اور اپنے دھیان سے پڑھ رہا ہوں تو میں نے پوچھو لوگے کو بندہ آیا ہے تو ہوں میں نماز نو سونی کر دیا سجدہ لما کر دیا ویکھن والا آکھے قاری عظیم بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے شاہد بھائی پنڈ جان کے دسن گے کہ کیا بات ہے پڑھ میں نماز رہا ہوں خیال کے اندر اس کو شامل کیا حضور نے فرمایا اس بندے کی نماز کو شرک گنا جاتا ہے شرک سے بدتر گناہ ہے کوئی خواہش آ گئی نا کھڑا میں رب کے سامنے کھڑا میں مسجد میں سجدے میں سبحان ربی لیکن ذہن میں یہ آیا کہ میں ذرا روب جما لوں چھاپ جما لوں یہاں زکوٰۃ دے کے سٹیج پہ لات رکھ کے یوں بیٹھتے ہیں جیسے مدرسے کے باپ ہوتے ہیں سچ کہنے میں بھی کیا ہی مزہ ہے اور کیا ہی لطف ہے حق بات بتانے میں بھی کتنے ہم سے روٹھیں گے زکاتیں دینے والے میں الحمدللہ آپ کا بھائی وہ فقیر ہوں کہ ہمارے مدرسے کے لیے جب بھی کسی نے زکوٰۃ دینے کی بات کی ہے تو میں نے اس کو کہا ہے کہ اس زکوٰۃ پہ غریبوں کا حق ہے مدرسے کے بچے بعد میں آتے اللہ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ وفی الرقاب والغارمین وفی 8 ہیں جگہ نومینیٹ کی ہیں رب نے یہ 8 نو اگر دے لئیے تے 9ویں نمبر تے اسی آنے ہیں تو چنگا رسید کٹ کے تے جنت الفردوس دی آواز لین اینو آ گیا ہے پائی سانو ادوں لگ دیئے جدو تیرے خاندان دے غریباں دیاں ضرورتاں پوریاں ہونوں منہ پاڑ کے ویندے نے کیدے متے لگ گئے ہیں آ کہاں گئے ہیں بیٹھے کہاں ہیں میں ایک جلسے کے لیے تعاون لینے کے لیے گیا اس بندے نے پیسے دے دیے جلسے کے لیے
اس کے ملازم نے مجھ کو بتلایا کہ قاری صاحب اس نے جلسے کے پیسے دے کے بعد میں زکوٰۃ فنڈ میں لکھے۔ اللہ نے زکوٰۃ رکھی تھی غریب کی ضرورت کے لیے، تو جلسے کروا رہا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ رکھی تھی غریب کی ضرورت کے لیے، تو مولوی کی جیب میں 30,000 زکوٰۃ کا ڈال کے اسے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں مولوی کی خدمت بڑی کرتا ہوں۔ تو رنگ برنگے اشتہار چھپا کے جمعے رکھ کے کیا بتا رہا ہے؟ ڈاکہ ڈال رہا ہے غریب پہ حق پہ۔ امام مالک نے لکھا ہے اگر بندہ زکوٰۃ نکال کے رکھ دے اور ڈاکو آ کے زکوٰۃ لے جائیں، یہ غریب کا حق تھا، مالک دوبارہ دے گا۔ زکوٰۃ نکال دی، نکال کے سائڈ پہ رکھ دی، بندے کو دے دی، جا غریب کو دے کر کے آ، رستے میں ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکو زکوٰۃ لے گئے، اس نے دے دی، کروڑ تھی، 2 کروڑ تھی، 200 کروڑ تھی، اگر حقدار تک نہیں پہنچی، فقہا نے کہا ہے غریب کا حق تھا دے کے آئے، ڈاکہ پڑ گیا، ضائع ہوگی، 7 کروڑ اڑ گیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے تو دے دی ہے، تو نے تو، او بولو تو نے تو، تیرا تو نکل گیا ہے، مجبوری ہے، ڈاکہ پڑ گیا ہے، پاک دل سے حقدار تک جا رہی تھی۔ تو کیا اللہ یہ اجازت دے دیں گے کہ جلسوں پہ زکوٰۃ لگا دے؟ اللہ یہ اجازت دے دیں گے کہ مولوی کی؟ میں نے ان صاحب سے پوچھا، آج بھی وہ زندہ ہیں اور اپنے بھائی کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، وہ میرا بھائی۔ میں نے کہا آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ مجھے ٹھوک کے کہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور لوگوں نے تمسخر اڑایا ہوا ہے، جا کے کہتے ہیں کہ زیڈ کھاتے سے دے دو، ہٹے کٹے، شرم نہیں آتی، غریبوں کے مال پہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ الفقراء، فقیر جو بوڑھا ہو گیا ہے، بیٹیاں ہیں، کمائی والا کوئی نہیں، گھر میں مریض پڑے، پراپرٹی کوئی نہیں، کرائے کے مکان پہ بیٹھا ہے، شیخ صاحب تو کہتے ہیں ہمیں ملتے نہیں، میں تجھے بتاؤں کروڑوں کی تعداد میں، اور تو خواہشوں پہ لگا رہا ہے، تو رشتہ داریاں پال رہا ہے، تو یاریاں پال رہا ہے، اس زکوٰۃ کو تو نے کھلونا سمجھا ہوا ہے۔ جس نے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کیا، یہ سانپ جو زکوٰۃ کا پیسہ بننا ہے، یہ کس کے لیے بننا ہے؟ حضور نے فرمایا گائیوں کو رب نے لوہے کے جو پاؤں دینے ہیں اور انہوں نے اپنے مالک کے سر پہ رکھ کے پاؤں اس کے سر کو مسلنا ہے، یہ کس کے لیے؟ شریعت کا منہ چڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ڈر سے مال بعض بندے بانٹ دیتے تھے۔ 40 بکریاں تے کنی زکوٰۃ ہے یاد ہے؟ بندہ آیا زکوٰۃ لینے والا، آ 20 یہ دیاں تے 20 تے زکوٰۃ، سارا سال سونا کٹھا تے جدوں زکوٰۃ دے دن ہوندے نا، ماں 5 دھیاں نوں 5-5 7-7 تولے دے دیندی ہے، تہاڈا ہے پت، سال کٹھا پیا سارا۔ یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے مجھے بتائیے؟ یہ چلاک کس کو بن کے دکھایا جا رہا ہے؟ یہ عبادت تھی، یہ فرض تھی، اسلام کا رکن تھا، اسلام کی بنیاد تھی۔ میں تجھے اویئرنس کروں، مرکز بہت رضوان سے یہ اٹھنے والی آواز تیری زندگی کا سرمایہ بنے، لوگوں کو بتا۔ اگر تو واقعہ حق، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کون لے سکتا ہے؟ اور آج سے میں نے 4 سال پہلے حساب کیا تھا، جو درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ اگر کسی بندے کے پاس 20 سے 25 ہزار مالیت کی چیزیں موجود ہوں جن کو بیچ کے وہ گزارا کر سکتا ہو اور وہ بیچنے سے نقصان بھی نہ ہو، 20 سے 25 ہزار کی کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہو، کسی مہینے میں کاروبار نہیں چلا لیکن اتنی مالیت کی چیزیں پڑی ہیں جن کو بیچ کے 20 سے 25 ہزار، باقی کچھ بھی نہیں، باقی حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فقیر شمار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دے دیو، 500 برات ہونی ہے، زکوٰۃ دے دیو۔ میں ہٹا کٹا ڈاکہ ماریا، پیسے لے کے کھا گیا، سر تے قرض چڑھ گیا، ہڈ حرام، میں جناب میری میں منجی توڑا، مارکیٹ میں آندا نہیں، حاجی جی زکوٰۃ دے دیو، میں پھر ایڑا قرض ہے۔ اچھا حاجی صاحب مان بڑے سیانے ہیں، زکوٰۃ دینے کا طریقہ دیکھو، بیٹے نے پیسے دے دیے کسی کو ادھار، اس سے دیے نہیں جا رہے تے پیو دے نال نیکی کردا ہے، وہ تو میرے پودے پیسے دینے دے کیوں نہیں رہا، آلے دے دے، وہ زکوٰۃ ہوندی ہے۔ وہ کی ہوندی ہے؟ زکوٰۃ ہے۔
ہن حاجی صاحب دا تے احسان بھی ہو گیا، ہاں جی زکات بھی دتی گئی، پیسے بھی نہ ڈبے، انی مڑ مڑ ونڈے شیر نہیں، ہیں جی دسو تسی سمجھ آوے نہ آوے، سواد آ رہا کہ نہیں؟ قاری سعید اللہ صاحب مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اتنے کسی بندے نے مینوں خراٹے دی آواز بھی آئی سی، انہوں اٹھاؤ، بڑا اہم جمعہ ہے، خراٹے دی آواز آئی سی، خراٹے دی، تانوں اگر نہیں آئی تو تانوں مبارک ہوئے کہ تسی میرا جمعہ بڑی توجہ نہ سن رہے ہو، اللہ تانوں سب نو آباد رکھے۔ آج میں پورے ٹائم دے جمعہ ختم کرنا ہے، 6 منٹ کہندے شکر ہوئے، ایسے بندے دی آواز آ رہی سی خراٹے دی، جنہیں آکھیا نا شکر ہے، عمومی طور تے جنازیاں چ تے ایہو جے کماں چ کالے او ہوندے نے جنہاں نوں کام ہی کوئی نہیں ہوندا، اور شکر دی آواز ہی میرے وہ ساتھی نے لائی جڑے خراٹے مار رہے، پتہ نہیں جمعہ شروع کس موضوع ہے۔ توجہ عزیزو دوستو، آپ کی پوری زندگی کا کوئی لمحہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا لمحہ آپ کا وہ قیمتی ہے جو خطبہ جمعہ کے دوران گزرتا ہے۔ خطبہ جمعہ کا ایک ایک لمحہ سالوں کی عبادتوں پہ قیمتی۔ حضور نے فرمایا گلیاں محلیاں پھرنے والے فرشتے چھوٹ لا دیندے نے بھی خطیب صاحب ممبر تے بیٹھن لگے نے، آواز لاؤندے جبریلو بھج پاؤ مسجد نو، اور خطیب کے ممبر سے بیٹھنے پہ پہلے فرشتے پھیلیں شیلیں سمیٹ کے توجہ کے ساتھ خطیب کے جمعے کو سنتے۔ ایک ایک لمحہ ہزاروں سالوں کے روزوں سے قیمتی ہے، روزوں سے نفلوں سے قیمتی ہے۔ خطبہ جمعہ عبادت، جمعہ کا ایک ایک لمحہ عبادت، خطیب کی گفتگو کا ایک ایک منٹ عبادت، ایک ایک سے جو ہی ممبر سے اترے اعزاز ختم ہو گیا۔ دعا مانگا کرو اس محفل میں اللہ الفت سے بیٹھنے کی توفیق دے۔ خدایا خطیب کبھی تاخیر کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ ہمارے سرمایہ میں اضافہ ہو، ہمارا نقصان تو کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، جب بندہ مر جاتا تب بھی ہوتے ہیں، جب بندہ مر جاتا تب بھی ہوتے ہیں۔ خدایا یہ جمعے کے 5 منٹ جو اضافی مل گئے، صحابی نے کہا اللہ کے رسول 2 لوگ تھے فوت ہو گئے، ایک زیادہ نیک تھا، سخی تھا، سخاوت کرتا تھا، شہید ہوا، ایک زیادہ سخی بھی نہیں تھا، عبادت گزار بھی اتنا نہیں تھا، شہید بھی نہیں ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید نہیں ہوا، زیادہ نیک نہیں تھا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ حضور میں پریشان ہوں، فرمایا جو زیادہ نیک تھا، سخی تھا، زیادہ عبادت گزار تھا، وہ پہلے فوت ہوا، جو کم نیک تھا، سخی نہیں تھا، شہید نہیں ہوا، وہ جو بعد میں فوت ہوا نا، اس دورانیے میں اس نے رب کو جو ٹائم دیا ہے، اس دورانیے میں اس نے جو رب کو ٹائم دیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، جمعے پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اس وقت کا اضافہ جو نیکی میں انکلوڈ ہو گیا ہے، اس نے اس کی شہادت سے بھی اس کو آگے کر دیا۔ تو ایسی جا کے کی کرنا ہے؟ تو جہاد تھوڑی کرنا ہے۔ توجہ، میں زکوٰۃ کی بات آپ سے کر رہا ہوں، زکوٰۃ کے مسائل کی آپ سے۔ زکوٰۃ خواہشوں پہ، زکوٰۃ یاریاں پالنے پہ، اور ڈر جاؤ خدا تو ڈر جاؤ، خدا کا خوف کر لو، معافی مانگ لو، یاریاں نہ پڑھو۔ حاجی صاحب نے اپنے منڈے دے یار نو پیسے دیتے سر تو قرض لون لی، وہ میرے کو آیا، مینوں کہنے لگا یار فلاں حاجی صاحب بڑے نیک نے، تے انہوں نے، میں انہوں دے بیٹے کو کچھ چیز لئی سی تے میں پیسے نہیں دے سکیا، تے وہ بیٹے نے، میں کہا حاجی صاحب تینوں ویسے معاف کر دیندے، حاجی صاحب نے تیرے ہتھیں دوائے کیوں ہوئی؟ تے مینوں تھوڑی جی عادت پوچھن دسن دی، میں کسی نہ کسی طریقے نہ دن لنگن تو حاجی ہونا نو پوچھ لیا۔ میں جانتا ہوں مارکیٹ میں یہ کہاں ہوا، کس کے ساتھ ہوا، میرے ایک دوست کے ساتھ یہ ہوا، تے وہ ہن کی سی بھائی، لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک مانگنے والا آیا، یہ لاہور کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، قاری یعقوب شیخ صاحب گواہ ہیں اس واقعے کے، بہت معروف شیخ ہے۔ اس نے 2 مٹکے گندم کے بھرے اور فقیر کو کہا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی مد میں لے جاؤ۔ فقیر لے کے جا رہا تھا، پیچھے ملازم بھیجا، کہنے لگا 10,000 دے مینوں دے دے تو، انہوں نے کہا دانے تو ہونے 500 دے۔ اب زکوٰۃ اس کو دے دی، وہ لے گیا، اب اس نے وہ مٹکے کتنے کے بیچ دیے؟ 10,000 کے۔ جب مٹکے واپس لائے تو ان مٹکوں میں 2 کروڑ روپیہ تھا۔ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کس سے فرار کیا جا رہا ہے؟ اسی تا زکوٰۃ دے دیتی تے زکوٰۃ اسی پھر وہ دے کولوں مول خرید لئی، اتنا پیسے سے ہوس، یحما علیہا
فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضور نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ اس کو تمہارے پیسے کو پگھلا کے لوہا بنا کے تمہاری جبینوں پہ، تمہارے چوتڑوں پہ، تمہاری پشتوں پہ، تمہاری کمروں پہ تتے سرخ لوہے کے ساتھ داغا جائے گا. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ خزانہ جو بچا بچا کے رکھتے تھے. اور ایک بچی تھی، بیٹی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، اس نے کنگن ڈالے ہوئے تھے. حضور نے اس کی ماں سے پوچھا اتؤدین الزکاۃ ھذین، کیا تو نے اس کی زکات دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتی کہ قیامت کے دن تیری بیٹی کے بازوؤں میں رب ان کنگنوں کو آگ کا بنا کے پہنا دے؟ اس نے فوری کنگن اتارے اور پھینکے، اور پھینک کے کہا آج کے بعد اس پہ نہ میرا کوئی حق نہ میری بیٹی کا کوئی حق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے. حضور یہ زکوٰۃ کا بات سنا کے مال نہیں لیتے تھے. آپ نے میں لے جا، جتنی بنتی اتنی زکوٰۃ ادا کر، باقی تیرے لیے جائز ہے. یہ تھے تیاں تھیانیاں دا سونا ہے، پھر کی 7.25 تولے 7.5 تولے تیاں تھیانیاں. یہ بھی تھی تھیانی سی جہدے بارے حضور نے فرمایا سی. کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرے اس لوہے کو آگ کا سونے کا بنا کے تیری بیٹی کے گلے میں ڈال دیا جائے؟ زکوٰۃ کی عبادت میں یاری نہ پال، زکوٰۃ کی عبادت کے اندر خواہشیں پوری نہ کر، یہ فرض ہے. آج کے خطبے میں صرف اویئرنس دینا چاہتا تھا کہ آپ کو معلوم ہو ابھی زکوٰۃ نکالی ضائع ہو گئی، اس بارے کیا موقف ہیں. اونٹوں کا کیا نصاب ہے یہ سن لیں. 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، 1 بکری. تو کتنے لوگ ہیں ان کے پاس 5 اونٹ ہیں، یہ قربانیوں پہ لے کے آتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہی نہیں. 5 اونٹوں پہ کتنی زکوٰۃ؟ 1 بکری. 10 اونٹوں پہ، 15 پہ، 20 پہ، 25 پہ نہیں. 25 پورے ہو جائیں گے تو 1 سال کا ایک سال کی 1 اونٹنی. دیکھیں نصاب کیسے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 29 ہیں گائیں تو زکوٰۃ نہیں. 30 ہوئی تو 1 سال کا بچڑا. 39 ہو گئی تو 1 سال کا بچڑا. 40 ہو گئی تو 2 سال کا بچڑا. 40 ہو گئی تو پھر 40 سے لے کے 49 تک زکوٰۃ نہیں. 50 ہو گئی تو پھر آگے جائیں گے تو پھر 1 سال کا، 1 2 سال کا. کیا حسن نصاب ہے اتنی باریکی کے ساتھ. 120 پہ کتنی بکریاں؟ 1. 21 ہوئی، 20 پوری ہوگی، 21ویں 1 شامل ہوئی تو کتنی ہو گئی؟ 2 بکریاں. 1 بکری بڑھ جانے پہ 1 بکری زکوٰۃ کی اور پڑ گئی. اسے نقصان نہ سمجھ، رب تجھے بڑی زکوٰۃ دینے کی طاقت عطا کرے گا. ایک صحابی کہنے لگے کہ میرے پاس بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے آیا تو اونٹوں پہ جو میری زکوٰۃ تھی نا وہ میرے 25 اونٹ تھے. تو 25 جب تعداد پوری ہو جائے، 26واں اونٹ اس میں داخل ہو جائے تو اس پہ 1 سال کا ایک حقہ، جزا، بنت لبون، بنت مخاز، یہ اونٹنیوں کے نام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. اور ان کے پیچھے ان کی عمریں ہیں کہ بنت مخاز اس کو کہتے ہیں، بنت لبون اس کو کہتے ہیں، حقہ اس کو کہتے ہیں. صحابی کہنے لگے جو زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا بھی تیرا بندا ہے 1 حقہ یعنی چھوٹا اونٹ. انہوں نے کہا میں تو بنت مخاز دیاں گا یعنی گابن اونٹنے. انہوں نے کہا نہیں بھائی تیری زکوٰۃ تھوڑی بن دی ہے، تو توڑا اونٹ دے رہے ہیں، وہ 5 اونٹاں دے برابر ہے، یہ 1 اونٹ جڑا ہے وہ 5واں حصہ بھی نہیں. انہوں نے کہا یار میرا مال ہے نا، میں زکوٰۃ چنگی دینی ہے، میں زکوٰۃ. انہوں نے کہا حضور نے نصاب چ لایا ہی نہیں، تیرا چھوٹا اونٹ بنتا ہے، تیرا اونٹ بنتا ہے وہ قیمت مثال طور تے 1 لاکھ ہے، جڑا تو دے رہے ہیں وہ 7 لاکھ دا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں وہی دینا ہے. کیس رسول اللہ دی بارگاہ چ آ گیا. فرمایا اللہ دے رسول تسی مینوں زکوٰۃ لین لئی بھیجیا ہے تے میں جڑا زکوٰۃ دا اونٹ بندا میں وہ لے رہا، وہ ماٹھا چھوٹا جڑا بندا تسی مقرر کیتا وہ، یہ تگڑا اونٹ دے رہا ہے جڑا کوئی 17 اونٹاں تے بھی نہیں بندا، 80 اونٹاں تے بھی، یہ بڑا تگڑا اونٹ دے رہا ہے. تے آپ نے میں بھی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ دے رسول میں آدھی خوشی نہ دے رہا، میں آدھی. آپ نے فرمایا اگر یہ آدھی خوشی نہ دے رہا تو پھر قبول کر لو، تے قبول کر کے لے آ کے تے سانو کھوا دیو، نہیں ایتھے مدینے تے لا دیو. تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اینو لے جاؤ اے دے محلے دے غریباں تے ونڈ دیو. اے زکوٰۃ دا قانون سی. اتوں لاہور والے رسیداں چک کے اینو، اتوں والے رسیداں چک کے لاہور نو، کراچی والے فیصل آباد نو، فیصل آباد والے
یہ زکاتاں کٹھیاں ہو رہی ہیں، زکات کی توہین ہو رہی ہے۔ تیری گلی محلے چ فقیر نہیں آگے؟ رب جنہیں زکات فرض کی تھی انہیں دسیا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جس علاقے کا امیر ہے اسی علاقے کے غریب پہ لگائے۔ لیکن چونکہ یاری پالنی ہے نا، پھر اسلام آباد بھی پہنچ جاندے نے، ملتان بھی پہنچ جاندے نے، تے ملکوں باہر بھی جے عبادت کرنی ہوئے تو پھر وہ دیاں تمام شرائطاں پوریاں ہوندیاں۔ اپنے خوشی دے کا زیادہ دیتی، صحابی کہن لگے کہ میرے کو کسی دور چ 25 اونٹ سی، کنے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا تے او بندہ زکات لین آیا تے او نا مینوں آکھے بھی تیرے اونٹ کتھے نے؟ تے ایک پاسے اونٹ کھڑے سن، انہاں گنتی نہیں دسی، کہن لگے میں انہوں کہا گنا، وہ گن تھک گیا، وہ گنے نہ گئے۔ انہیں کہا سارے تیرے، انہیں کہا سارے ہی میرے نے، انہاں 25 تو ہی ودے نے۔ انہاں نو ویچیا، ایک دے ویچ کے 2 لئے نے، کوئی اونٹنیاں سوئیاں نے۔ اور میں یہ تینوں دس دیاں کہ جدن تو وہ میں زیادہ مال دے دیتا نا ستھرا، اس دن تو رب نے میرے اونٹاں نو ریس لاتی وداؤن دی۔ یہ بات یاد رکھیں، دل کی پاکیزگی سے، ستھرائی سے، مر کے نہیں کہ کوئی منگن والا آیا تے چوڑاں دی مٹھ پاتی، کنک 2 کلو دیتی، ایک پاٹا جا سوٹ دیتا تے سال بعد کاپی پینسل لے کے بہ گئے کہ 500 انہوں دیتا سی 50 انہوں۔ او فقیرو زمانے دے ہو، تاڑے تے رب نے زکات فرض کیتی ہے، تسی کیڑیاں مراسیاں والیاں گلاں کر رہے ہو، ڈوماں والیاں گل، او خدا دا خوف کرو۔ رب نے تانوں دکاناں تے باہ چھڈیا، کمیاں والیاں گلاں کر رہے ہو، کمینہ والیاں گلاں کر رہے ہو، حقیراں والیاں گلاں کر رہے ہو۔ خدا نے تانوں بزنس مین بنایا ہے۔ ایک سال دے وچ کسی غریب نو اشارے تے کھڑے ہیں، کوئی جناب علی 50 روپیے دے، وہ زکات ٹھوکی آن ڈے، وہ خدا دا خوف کرو۔ یہ عبادت ہے، سال کے بعد فرض ہے۔ یہ چھوٹی موٹی نیکیاں تجھے روزانہ کروڑوں قسم کی چھوٹی موٹی وباؤں سے بچاتی۔ اور زکات فرض تھی، چھاج چاولوں کا دیا وہ بھی زکات کے کھاتے میں، 2 سوٹ دے دیے وہ بھی زکات کے کھاتے میں۔ دوستو سمجھ لو ان مسائل کو توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ اے اللہ ہم فقیروں کو زکات کے بارے اویئرنس دے دے، ہمیں یہ سمجھا دے، ہمارے دل میں ڈال دے کہ یہ بڑی اہمیت کا حامل مضمون ہے، یہ عبادت ہے، اس پہ بات چلے گی ابھی انشاءاللہ تعالی، اور کہاں سے کہاں تک پہنچے یہ آپ ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اگلا جمعہ حضرت حافظ عبدالحمید سلفی صاحب پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پھر 2-3 جمعوں کے بعد ملاقات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔